اورحان غصے سے کہتا ہے، خلیل؟ وہ کہتا ہے، حضور، مرکز کی طرف خبر بھیجو، دوبارہ محاصرہ توڑ کر کوئی بورسا سے نکلا یا داخل ہوا تو مرکز کی حالت پر افسوس کیا جائے گا۔ خلیل کہتا ہے، جو حکم حضور۔ اورحان کہتا ہے، میری بات پوری نہیں ہوئی، ہماری طرف سے ملیا میٹ کی جانے والی سرنگیں آہستہ آہستہ بحال کرنا شروع کر دیں۔ خلیل کہتا ہے، جو آپ کا حکم حضور۔ اورحان پھر وہ معاہدہ دیکھتا ہے، تم نے کئی سالوں تک خود کو مٹا کر مقدس معبد کی خدمت کی۔ ساروس کہتا ہے، اب میں دولت لاطین کے لیے خدا کی مرضی کے مطابق اپنی خدمات جاری رکھوں گا۔ ہیکٹر کہتا ہے، شہنشاہ کی جانب سے مسترد کی جانے والا عالمی اتحاد یقینی بنایا جائے گا، عیسائی دنیا ایک کلیسا کے سائے تلے جمع ہوگی۔ اورحان مزید کہتا ہے، تم ہمارے حکم پر اپنے شہنشاہ کی ناکامیوں کا ازالہ کرو گے۔ ساروس کہتا ہے، اورحان نے شہنشاہ کے مردہ ہونے کا اعلان کیا ہے، ہمیں قسطنطنیہ کی انتظامیہ کو تبدیل کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ ہیکٹر کہتا ہے، شہنشاہ کی لاش دیکھے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا، جب تک ہمارا آدمی تخت پر بیٹھے تو کوئی بھی زندہ نہیں رہنا چاہیے جو اس کی حیثیت کو ہلا سکے، میرے پاس اس کے لیے منصوبہ ہے، اورحان کے کسی قریبی کو یہاں لاؤ۔ سپاہی کہتا ہے، جو حکم آپ کا۔ ہیکٹر کہتا ہے، کائی سردار سے ملنے کا وقت آ گیا ہے۔ ساروس کہتا ہے، ٹھیک ہے، میں کہاں اپنی ذمہ داری جاری رکھوں گا؟ بورسا میں؟ ہیکٹر کہتا ہے، بورسا ہمارے سورماؤں کی زیر نگرانی محفوظ ہے، تم ازنک پر ہم حکومت کرو گے، یقیناً ایک گورنر کے طور پر جو ہمارے معبد کا دشمن ہونے کا کھیل رچائے گا، لیکن اس سے پہلے مصائب سے بھری ایک خدمت اور ہوگی، تمہیں یسوع مسیح کے خون سے ڈھانپ دیا جائے گا اور تمہیں وہی تکلیف ہوگی جو انہوں نے زمین پر برداشت کی تھی، بالکل اسی طرح جیسے فلادیوس کے باپ موزالون جسے تم نے ہمارے حکم پر قتل کیا تھا۔ پھر ساروس وہ وقت یاد کرتا ہے جب موزالون ساروس کو گلے ملا تھا۔ ساروس اسے کہتا ہے، میں نے سوچا مسیح کی محبت کے لیے تم مر چکے ہو۔ موزالون کہتا ہے، میں عثمان صاحب کے بدولت زندہ ہوں، جب میں پکڑا گیا اس نے مجھے مارنے کے بجائے میرے زخموں کے مرہم پٹی کی، مجھے صحت یاب کیا۔ ترک لوگ وحشی نہیں ہیں۔ ساروس، اصل وحشی تو وہ تھے جنہوں نے ہمیں اکیلا چھوڑ دیا۔ ساروس خاموشی سے گلاس ٹکراتا ہے۔ موزالون پوچھتا ہے، میرا بیٹا فلادیوس کہاں ہے؟ ساروس کہتا ہے، میں نے سوچا وہ جنگ سے دور رہے۔ موزالون کہتا ہے، تم ایک اچھے دوست ہو ساروس۔ موزالون کہتا ہے، عثمان صاحب نے شہنشاہ کو خط لکھا ہے، اسے بھی لے جائیں گے، بیٹے کو بھی واپس لے آئیں گے، ضرور ضرور۔ موزالون کہتا ہے، ہر چیز کے لیے شکریہ۔ اچانک ساروس موزالون کی پیٹھ میں خنجر گھونپ دیتا ہے۔ موزالون کہتا ہے، کیوں؟ ساروس وہ پھر خنجر مار کر کہتا ہے، کاش تم نہ آتے، تمہارے بدولت میں بورسا کا تیگفور بنوں گا۔ ساروس ہیکٹر کو کہتا ہے، موزالون اچھا دوست تھا لیکن برا جنگجو تھا۔ ساروس صلیب کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، مقدس ہیکل کی خدمت میرے لیے باعث شرف ہے۔ عثمان صاحب کے خیمے میں سب کھانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ دفینے سیب اٹھا لیتی ہے، سب اس کی اس حرکت پر عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہے ہیں۔ پھر دفینے مسکرا کر کہتی ہے، میں قسطنطنیہ کے محل میں بھی ہمیشہ آپ کے بارے میں قصے سنا کرتی تھی عثمان صاحب، اب لگ رہا ہے میں ان کہانیوں کے بیچ میں کھڑی ہوں جو میں نے سنی تھی۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، ایسا کیا ہے بیٹی، مجھے تو تجسس ہے، کیا کہا جاتا تھا؟ دفینے کہا لگاتی ہے، وہ آپ سے بہت ڈرتے تھے عثمان صاحب۔ عثمان صاحب مسکراتے ہیں۔ وہ پھر کہتی ہے، جتنا وہ آپ سے نفرت کرتے تھے اتنے کسی سے نہیں کرتے تھے، اس بات پر سب ہکا بکا رہ جاتے ہیں۔ عثمان صاحب مسکراتے ہیں۔ پھر دفینے کہتی ہے، اب آپ کی جگہ اورحان صاحب نے لے لی، مجھے بہت تجسس ہے عثمان صاحب، کیا وہ ان سے بھی اتنا ہی ڈریں گے اور نفرت کریں گے جتنی آپ سے کرتے تھے؟ سب اس کی باتوں سے حیران ہیں۔ بچے کہتے ہیں، ارے بھوک لگی ہے، میرے دادا بھی یہاں ہیں، ہم کھانا کیوں نہیں شروع کرتے؟ عثمان صاحب کہتے ہیں، میں چاہتا تھا ہم شاہین شاہ کے ساتھ کھانا بانٹے، ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ مالون خاتون کہتی ہیں، شاہین شاہ ہم سے جواب کی منتظر ہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں، اتنے ہنگاموں کے درمیان بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملا ہے نا بیٹی، کیا تمہارے پاس کوئی جواب ہے؟ فاطمہ خاموش ہے۔ مالون خاتون کہتی ہے، یغیت ہماری آنکھوں کے سامنے بڑا ہوا ہے، وہ جیسا باہر سے ہے ویسا ہی اندر سے ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟ علاؤالدین کہتا ہے، ایسا ہی ہے ماں، اگر فاطمہ مناسب سمجھے تو انشاءاللہ یہ بہتر ہوگا۔ اورحان کہتا ہے، یہ شادی ہمارے خاندان کے لیے بہت مبارک ہے، اس طرح ہم شاہین شاہ صاحب کو بھی خون کے رشتے سے اپنے خاندان سے جوڑ لیں گے۔ اس مقصد کی خاطر بہت سی قربانیاں دی گئی ہیں، مشکل راستوں پر چلا گیا ہے نا فاطمہ؟ اگر فاطمہ کی کوئی خواہش نہیں ہے تو؟ عثمان صاحب کہتے ہیں، بات تم کرو گی فاطمہ، یہاں کوئی اجنبی نہیں ہے، بولو میری بیٹی، ہم سن رہے ہیں۔ فاطمہ کچھ سوچ کر کہتی ہے، بابا چونکہ سارا خاندان اس رشتے کی خواہش رکھتا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے، میں نہیں رکھتی، میری بہن جو بھی کہے گی میں اس کے ساتھ کھڑی ہوں، لیکن ہرگز کوئی ایسی بات نہ کرنا جو میں نہیں چاہتی۔ مالون خاتون کہتی ہے، حلیمہ بس کرو اب، بیٹی تمہاری بہن تمہاری جیسی نہیں ہے، وہ خاندان کے لیے جو بہتر ہوگا قبول کرے گی۔
فاطمہ کہتی ہے مجھے اجازت دیں بابا، میں نے سوچنا چاہتی ہوں، چونکہ یہ میرا گھر ہے، کچھ دیر سوچنا چاہتی ہوں۔ مالون خاتون کہتی ہے اس میں سوچنے کی کیا بات ہے بیٹی، اب وہ آئیں گے اور پوچھیں گے، کیا ہم کہیں گے کہ انتظار کرو؟ یہ کیا ہونے والی بات ہے؟ فاطمہ کہتی ہے مجھے اجازت دیں بابا، میں نے سوچنا چاہتی ہوں چونکہ یہ میرا گھر ہے، کچھ دیر سوچنا چاہتی ہوں۔ میلون خاتون کہتی ہے اس میں سوچنے کی کیا بات ہے بیٹی، اب وہ آئیں گے اور پوچھیں گے کیا ہم کہیں گے کہ انتظار کرو؟ یہ کیا ہونے والی بات ہے؟ نیلوفر کہتی ہے والدہ، فاطمہ نے کوئی انکار نہیں کر رہی، لیکن آپ بھی اس پر دباؤ نہ ڈالیں، بہتر ہے۔ اتنے میں شاہین شاہ آنے کی اجازت چاہتا ہے، انہیں آنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ سلام دعا کے بعد وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ عثمان صاحب کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یغید فاطمہ کو دیکھتا ہے لیکن فاطمہ کو کوئی دلچسپی نہیں۔ فلادیوس بورسا قلعے میں داخل ہوتا ہے، اچانک کچھ لوگ اس کے سامنے آتے ہیں۔ ابھی تمہارا انتظار کر رہے تھے فلادیوس، کیا تم حملہ کرو گے؟ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا ایسا کبھی نہ کرتا۔ میرا نام آرما گدون ہے، میں تمہارے لیے مقدس معبد کے سورماؤں کے عظیم استاد ہیکٹر کا سلام لایا ہوں۔ فلادیوس کہتا ہے ہیکٹر؟ ہاں، کیا ساروس کو بھی تمہاری طرح کتا بنا دیا ہے؟ آرما گدون کہتا ہے ہم نے جھوٹے کھیل کے ذریعے ساروس کو بورسا سے نکال دیا۔ اس نے چارہ نگل لیا، اس نے سوچا شہنشاہ کے سپاہی جا رہے ہیں، لیکن اس نے سامنے ہمیں پایا۔ فلادیوس کہتا ہے تم کیا چاہتے ہو؟ آرما گدون کہتا ہے شہنشاہ کہاں ہیں؟ فلادیوس کہتا ہے آرماگیوس میں مارا گیا، اس کی لاش اورہان نے کی لی۔ یہ کون جانتا ہے، شاید سلطنت میں انتشار پھیلانے کے لیے وہ اسے قسطنطنیہ بھیجے۔ آرمادیوس کہتا ہے جب دوبارہ ہمارا سامنا ہوا تو تم مجھے ایک جواب دو گے۔ فلادیوس کہتا ہے کیسا جواب؟ آرماگدون کہتا ہے اس کا انجام کیا ہوگا، اور چلا جاتا ہے۔ فلادیوس بڑبڑاتا ہے ساروس کیسے پھنس سکتا ہے؟ ساروس بورسا کے حاکم، خدا کے جنگجوؤں کے سامنے گھٹنے ٹیک دو۔ سب مل کر کہتے ہیں خدا یہی چاہتا ہے۔ ایک آگے آ کر کہتا ہے ہیکٹر کیا تم ساروس کے ایمان کی گواہی دیتے ہو؟ ہیکٹر اپنی ٹوپی اتار کر کہتا ہے دیتا ہوں۔ سب مل کر کہتے ہیں خدا یہی چاہتا ہے۔ ہیکٹر خنجر نکال کر اپنی ہتھیلی زخمی کر کے خون ساروس کے ماتھے پر لگاتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام پر خون خدا کا اور معبد کے سورماؤں کا۔ سب کہتے ہیں آمین۔